بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوق، مصنف اسلم راہی۔ ارسلان، کیم الدولہ، بدران اور برسک چاروں سالار مستقر میں جا کر ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ اس موقع پر ارسلان نے اپنے تینوں ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرے تینوں مہربان ساتھیوں، ایک شخص جو عالم اسلام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس کا ذکر میں نے جان بوجھ کر سلطان سے نہیں کیا، اور میں تفصیل جاننا چاہتا تھا کہ وہ نیشا پور سے کیوں نکل بھاگا۔ ارسلان کی بات کاٹتے ہوئے کیم الدولہ بول اٹھا، ارسلان میرے بھائی، تمہارا اشارہ کس شخص کی طرف ہے؟ ارسلان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میرا اشارہ حسن بن صبا کی طرف ہے۔ حسن بن صبا 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں ایران کے شہر کم میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کچھ عرصہ بعد کم سے ترک سکونت کر کے رے آ گیا۔ حسن نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ اس کے بعد نیشا پور جا کر امام موفق نیشا پوری کے حلقہ درس میں شامل ہو گیا۔ حسن بن صبا کتنا عرصہ امام موفق سے تحصیل علم میں مصروف رہا، مورخین نے اس کی تصدیق نہیں کی، البتہ ایک عجیب روایت بیان کی ہے کہ اسی درسگاہ میں خواجہ نظام الدین طوسی اور عمر خیام بھی حسن بن صبا کے ہمدرس تھے۔ تینوں بڑے ذہین اور ہوشیار طالب علم تھے اور ان کا آپس میں بے حد ربط اور تعلق تھا۔ ان تینوں نے مل کر ایک روز ایک معاہدہ کیا کہ ان میں سے جو بھی سب سے پہلے کسی دنیاوی مرتبے پر پہنچے گا، وہ اپنے دوسرے دو ساتھیوں کو بھی اپنی دولت میں شریک کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ معاہدہ صرف زبانی نہیں تھا، بلکہ اس کو تحریری شکل بھی دی گئی، اور تینوں نے اس معاہدے پر دستخط ثبت کیے اور اس کی ایک ایک نقل اپنے پاس محفوظ کر لی۔ چند سال بعد نظام الملک ترقی کرتے کرتے سلطان علیہ ارسلان کا وزیر بن گیا، اور اس کی وفات کے بعد سلطان ملک شاہ سلجوقی کا وزیر سلطنت، بلکہ سلجوقی سلطنت کے سیاہ سفید کا مالک بن گیا۔ حسن بن صبا اس وقت گمنام تھا اور خراسان کے علاقے میں کوئی اسے جانتا نہ تھا۔ ایک روز اچانک یہ نظام الملک کے پاس پہنچ گیا۔ خواجہ نے پرانے دوست کو پہچان لیا، اس کی بے حد عزت و تکریم اور خاطر و مدارت کی۔ چند دن بعد حسن بن صبا نے خواجہ کو زمانہ درس کا عہد و پیمان یاد دلایا۔ خواجہ نے کہا، اگر تم ہمدان اور دینور کی حکومت قبول کر لو تو ابھی فرمان جاری کرائے دیتا ہوں، اور اگر سلطان کے مصاحب بننا چاہتے ہو تو اس کا بھی انتظام کیے دیتا ہوں۔ حسن بن صبا نے ہمدان اور دینور کی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے سلطان کے دربار میں جگہ پانے کی خواہش کا اظہار کیا، چنانچہ خواجہ نے ایک مناسب موقع پر اسے سلطان کی خدمت میں پیش کیا اور اس کے علم و دانش اور ذہانت کی بے حد تعریف کی۔ نوجوان سلطان ملک شاہ سلجوقی خواجہ نظام الملک کی رائے اور سفارش کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس نے خواجہ کے کہنے پر بلا تحمل حسن کو اپنا مصاحب مقرر کر لیا۔ حسن بن صبا جہاں علم و دانش میں ماہر تھا، وہاں وہ سحر و ساحری میں بھی ایک اعلی مقام رکھتا تھا۔ اسی غیر معمولی ذہانت و فذانت کی بدولت بہت جلد وہ ملک شاہ کے دل میں گھر کر گیا، اور ملک شاہ سلجوقی نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا۔ لیکن حسن بن صبا بڑا بلند پرواز انسان تھا۔ وہ سلطان کے مصاحب خاص ہونے پر قناعت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد وہ سلطنت سلجوقیہ کی وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھنے لگا، لیکن جب تک خواجہ نظام الدین طوسی سلطان کا معتمد خاص تھا، اس کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اپنی بدنیتی کی بنا پر حسن بن صبا نے محسن کشی پر کمر باندھ لی۔ ارسلان کے سوال پر کیم الدولہ نے مسکراتے ہوئے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تم نے اگر حسن بن صبا کے متعلق پوچھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں اس کے یہاں سے چلے جانے کا واقعہ پوری تفصیل سے سناتا ہوں۔ دراصل اس نے سانپ بن کر 2 دفعہ ڈسنے کی کوشش کی، نظام الملک کو سلطان کی نگاہوں میں گرا کر اس کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کی بنا پر سلطان کے کہنے پر اس کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ اب وہ کہاں ہے اس کی ہمیں خبر نہیں۔
پہلا واقعہ جو نیشاپور سے اس کے اخراج کا باعث بنا وہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے حکم دیا کہ حلب شہر کے سنگ رخام کی ایک کثیر مقدار حلب سے اصفہان پہنچائی جائے۔ حلب کے ایک شخص نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور 2 اربوں سے جن کے پاس بار برداری کے اونٹ تھے یہ طے کیا کہ اگر وہ 500 من سنگ رخام حلب سے اصفہان پہنچا دیں تو ان کا 2 گنا کرایہ ادا کیا جائے گا۔ ان دونوں کے پاس 10 اونٹ تھے، 6 ایک کے پاس اور 4 دوسرے کے پاس، اور کچھ اپنا ذاتی سامان بھی تھا۔ انہوں نے اپنے سامان کے علاوہ 500 من سنگ رخام بھی تقسیم کر کے اونٹوں پر بار کر لیا اور اصفہان پہنچ گئے۔ سلطان کو اطلاع ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا کہ اس کے حکم کی تعمیل اس قدر جلد ہو گئی۔ اس کام کو مکمل کرنے والے کو سلطان نے خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا اور دونوں اربوں کو 1000 دینار بطور انعام دیے۔ انہوں نے خواجہ نظام الملک سے درخواست کی کہ وہ انعام کی رقم ان میں بطریق مناسب تقسیم کر دیں۔ خواجہ نے 6 اونٹوں کے مالک کو 600 دینار اور 4 اونٹوں کے مالک کو 400 دینار دیے۔ اس وقت تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن جب خواجہ نظام الملک کا دربار سے رخصت ہو گیا تو حسن بن صبا نے سلطان کی نگاہوں میں اسے گرانے کے لیے سلطان کو بتایا کہ خواجہ نے تقسیم انعام میں انصاف سے کام نہیں لیا، کیونکہ 6 اونٹوں والا 800 دینار پانے کا مستحق تھا اور 4 اونٹوں والا 200 دینار کا۔ سلطان نے خواجہ کو طلب کیا اور حسن بن صبا کو حکم دیا کہ تقسیم انعام کے بارے میں تم نے جو رائے ظاہر کی ہے اس کے حق میں اپنے دلائل خواجہ بزرگ کے سامنے بیان کرو۔ حسن بن صبا نے جواب دیا، عالم پناہ، اونٹوں کی کل تعداد 10 تھی اور کل وزن 1500 من تھا، اس لیے ہر اونٹ کے حصے میں 150 من وزن آیا۔ اس طرح 6 اونٹوں پر 900 من وزن لادا گیا، جس میں 500 من اونٹوں کے مالک کا ذاتی سامان تھا اور 400 من سرکاری سنگ رخام۔ 4 اونٹوں پر 600 من وزن بار کیا گیا اور اس میں 500 من اونٹوں کا ذاتی سامان تھا اور 100 من سرکاری سنگ رخام تھا۔ 1000 دینار دینا، دینار چونکہ 500 من سرکاری سامان لانے کے لیے دیے گئے تھے، اس لیے فی من 2 دینار اجرت بنتی ہے۔ اس حساب سے 6 اونٹ والا 800 دینار پانے کا حقدار ہے، کیونکہ وہ 400 من کا سرمایہ سامان لایا، اور 4 اونٹوں والا 200 دینار کا مستحق ہے، کیونکہ وہ صرف 100 من سرکاری سامان لایا۔ چونکہ حضور نے 1000 دینار بطور انعام مرحمت فرمائے ہیں، اس لیے وزن کا لحاظ کیے بغیر اگر دونوں میں یہ تقسیم برابر کر دی جاتی تو زیادہ مناسب تھا۔ 6 اور 4 کی نسبت سے انعام کی تقسیم کسی قاعدے کی روح سے درست نہیں۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے حسن بن صبا کے اس قاعدے اور کلیے سے اتفاق نہیں کیا، تاہم اس کی تقریر سن کر سلطان ہنس پڑا اور اس معاملے کو اس نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن خواجہ نظام الملک دم بخود ہو گیا، سمجھ گیا کہ حسن بن صبا نے یہ سب کچھ اس کو اور سلطان کے سامنے ذلیل اور کمتر کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کے باوجود نظام الملک کی اعلیٰ ظرفی نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ حسن کے خلاف کوئی جوابی کارروائی کرے، تاہم وہ اس کی طرف سے چوکنا ہو گیا۔ دوسرا واقعہ جو نیشاپور سے حسن بن صبا کے اخراج کا باعث بنا وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے خواجہ نظام الملک سے پوچھا کہ میں نے تمام سلطنت سلجوقیہ کی آمدنی اور خرچ کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں، تم ایک ایسا گوشوارہ کتنے دن میں تیار کر سکتے ہو جس میں ہمارے تمام ممالک محروسہ کی آمدنی اور اخراجات کی تفصیل درج ہو؟ نظام الملک نے کچھ سوچ کر عرض کیا، حضور، سلطنت ہماری کاشغر سے انطاکیہ اور رومنوں کی حدود تک پھیلی ہوئی ہے۔ اگر میں اپنی تمام مصائب روئے کار لاؤں تو ایسا گوشوارہ تیار کرنے میں کم از کم 2 سال صرف ہوں گے۔ اس موقع پر حسن بن صبا نے ایک بار پھر خواجہ نظام الملک کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر وہ وہاں موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان سے عرض کیا، حضور، میں ایسا گوشوارہ صرف 40 دن میں مرتب کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ جس محکمے کے پاس یہ اطلاعات ہیں وہ مجھ سے تعاون کرے اور وہ محکمہ میری تحویل میں دے دیا جائے۔ سلطان نے حسن بن صبا کی پیشکش قبول کر لی اور حسن نے مقررہ مدت میں گوشوارہ تیار کر کے سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن یہ گوشوارہ درست نہیں تھا، بدنیتی اور غلط اطلاعات پر مبنی تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی، تم جانتے ہو، بڑا باریک بین اور دقیق ہے۔ اس نے گوشوارے پر بعض جگہ انگلی رکھی اور حسن بن صبا سے اس کے بارے میں سوالات کیے، لیکن حسن بن صبا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔
اس موقع پر نظام الملک بھی دربار میں حاضر تھا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، سلطان محترم، میں اسی بات سے ڈرتا تھا کہ 2 سال سے کم مدت میں اتنی وسیع و عریض سلطنت کا صحیح حساب مرتب نہ ہو سکے گا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی سمجھ گیا کہ اول تو حسن بن صبا نے یہ حرکت خواجہ بزرگ کو نیچا دکھانے کے لیے کی ہے، دوسرے جو اس نے سلطان کے سامنے تفصیل پیش کی تھی وہ سب غلط اعداد و شمار پر مبنی تھی۔ اس پر سلطان ملک شاہ سلجوقی غضبناک ہو گیا اور حسن بن صبا کو اسے فوراً دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قیم الدین رک گیا، پھر کہنے لگا، ارسلان میرے بھائی، یہ وہ دو واقعات ہیں جن کی بنا پر سلطان نے حسن بن صبا کو اپنے ہاتھ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ ارسلان نے جواب میں کچھ سوچا، پھر قیم الدولہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد حسن بن صبا کہاں گیا، کس سمت کا رخ کیا؟ قیم الدولہ نے اس موقع پر باری باری اپنے دونوں ساتھیوں سالار، بدان اور برسک کی طرف دیکھا، پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکلنے کے بعد وہ کہاں گیا، کس سمت، کس علاقے کا رخ کیا۔ اس موقع پر ارسلان کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ حسن بن صبا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ عروج اور حکمرانی کا انتہائی متمنی اور حریص ہے۔ چونکہ اسے یہاں سے بے عزت کر کے نکالا گیا ہے، لہٰذا وہ اپنی تمام قوتوں کو مسلمانوں کی سلطنت کے خلاف کام کرنے میں صرف کرے گا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ کہاں گیا، اس کی تفصیل میں تمہیں بتاتا ہوں، اس لیے کہ یہ تفصیل مجھے سمرقند میں کچھ نقیبوں اور مخبروں سے ملی تھی۔ آگے معاملہ کچھ یوں ہے کہ سلطان کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد حسن بن صبا چند دن تک سیر و سیاحت میں مشغول رہا۔ اسی دوران اس کی ملاقات چند اسماعیلی اور باطنی داعیوں سے ہوئی جو اسلامی سلطنت میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر اس نے فرقہ باطنی میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہیں باطنی داعیوں کے باعث عراق میں اس کی ملاقات باطنیوں کے داعی کبیر ابن عطاش سے ہوئی، جو باطنی مذہب کا زبردست عالم تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے زیر اثر حسن باطنی عقائد میں بہت پختہ ہو گیا۔ ابن عطاش نے اس کو اسماعیلی اور باطنی مذہب کا مبلغ بنا دیا اور ہدایت کی کہ مصر جا کر باطنی خلیفہ المستنصر باللہ کی زیارت کرے۔ ابن عطاش کے کہنے پر حسن بن صبا نے مصر کا رخ کیا۔ ابن عطاش نے باطنی خلیفہ المستنصر باللہ کو پہلے ہی اس کے متعلق تفصیل بتا دی تھی، لہٰذا حسن بن صبا جب مصر پہنچا تو مستنصر باللہ نے اس کی بڑی خاطر مدارت کی۔ حسن بن صبا نے مستنصر باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور باطنی حکومت کے دارالحکمہ میں اس نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ ان دنوں مصر کے دارالحکمہ ہی میں قیام کیے ہوئے ہے اور باطنیوں کے علوم سے بہراور ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے ارسلان رکا، پھر کہنے لگا، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مصر میں اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ایک نہ ایک روز یہ حسن بن صبا ضرور مصر سے نکلے گا اور اسلامی سلطنت کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ قبل اس کے کہ قیم الدولہ، بدران یا برسک میں سے کوئی ارسلان کے خیالات کا جواب دیتا، نظام الملک، توسی اور اخیموت وہاں داخل ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ان کے احترام کی خاطر ارسلان، قیم الدولہ، بدران اور برسک چاروں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اخیموت نے آگے بڑھ کر باری باری چاروں سے پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر نظام الملک ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ارسلان میرے بیٹے، یہ اخیموت ہے جسے سلطان نے تمہارے باغ کا ٹھیکہ دے رکھا ہے اور اسی نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تمہاری حویلی میں قیام کر رکھا ہے۔ یہ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ تم سے کچھ کہنے پر اصرار کر رہا ہے اور مجھے اسی غرض کے لیے ساتھ لایا ہے۔ بیٹھو، بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ نظام الملک کے کہنے پر ارسلان، قیم الدولہ، بدران اور برسک اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے اور ان کے سامنے نظام الملک اور اخیموت بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز اخیموت نے کیا اور وہ ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر ارسلان، آپ کے پورے حالات میں جان چکا ہوں۔ مجھے بے حد دکھ اور افسوس ہے کہ سمرقند میں آپ کو اور آپ کے اہل خانہ سے محروم کر دیا گیا۔ یہ انتہائی بدقسمتی کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خواجہ نظام الملک مجھے یہ بھی بتا چکے ہیں کہ سلطان نے آپ کو اطلاع کر دی ہے کہ آپ کے باغ کا ٹھیکہ مجھے دیا گیا ہے اور آپ کی حویلی میں میری رہائش ہے۔ اب جس کام اور جس غرض کے لیے میں آیا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے لیے یہ امر بڑا باعث شرم اور وجہ تذلیل ہے
کہ ہم تو آپ کی حویلی میں قیام کریں اور آپ حویلی کے مالک ہوتے ہوئے بھی لشکر گاہ میں قیام کریں۔ کم از کم میرا ضمیر اس کو قبول نہیں کرتا۔ گو آپ نے مستقر کی طرف آنے سے پہلے سلطان کو اپنے فیصلے پر راضی کر لیا تھا، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں۔ ظاہر ہے میرا آپ پر کوئی حق نہ ہے نہ آپ پر میرا سوچ چلتا ہے۔ بس میں نے آپ سے ایک گزارش، ایک التجا کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس گزارش کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ امیر، بات کچھ یوں ہے کہ آپ کی حویلی کافی بڑی ہے۔ ہم گھر کے 4 افراد ہیں، میاں بیوی اور 2 بیٹیاں۔ میری نرینہ اولاد نہیں ہے۔ میری پہلی بدقسمتی ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میری دوسری بدقسمتی یہ کہ میری بڑی بیٹی کا نام جس کا غریاد ہے، اس کی میں نے شادی کی، لیکن وہ چونکہ بانجھ ہے لہٰذا اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ اب وہ میرے پاس ہی رہے گی، مجھے اس کے اخراجات پورے کرنا ہوں گے۔ میری تیسری بدقسمتی یہ ہے کہ میری چھوٹی بیٹی، نام جس کا زوبا ہے، وہ حد سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے، اور اس کا یہ حسن اور خوبصورتی میرے خاندان کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ ایک طرف یہودی تنظیم کا سربراہ امر موسیٰ اسے حاصل کرنے پر تلا ہوا ہے، دوسری طرف باطنیوں کا دائی کبیر ابن عطاش اسے المستنصر باللہ کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور میں ان دونوں خونخوار قوتوں سے بھاگ کر یہاں نیشا پور میں پناہ لینے پر مجبور ہوا ہوں۔ میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف مجھے یہاں پناہ دی، میری حفاظت کا انتظام بھی کیا، بلکہ میری روزی کا عمدہ اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بہترین رہائش بھی تھی۔ میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا، میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ آپ لشکرگاہ میں نہ ٹھہریں۔ جس طرح آپ کے دوسرے ساتھی سالار، کیم الدولہ، بدران اور برسک اپنی اپنی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، اس طرح آپ بھی اپنی حویلی میں قیام کریں۔ وہ حویلی کافی بڑی ہے، ایک حصے میں ہم رہیں گے، دوسرا حصہ آپ کے لیے مختص ہوگا۔ اس میں آپ سے جو ملنے جلنے والے ہوں گے وہ بھی آ سکیں گے۔ حویلی کی عمارت کافی بڑی ہونے کی ساتھ ساتھ اس کا کافی بڑا صحن ہے، اور اس میں 1-2 کے علاوہ بیک وقت کئی خاندان قیام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے میری پرزور التماس ہے کہ مستقر میں قیام کرنے کی بجائے آپ اپنی حویلی میں قیام رکھیں۔ اس میں نہ صرف ہمارے ضمیر کا اطمینان بلکہ ہمارے دل کی آسودگی شامل ہے۔ ساتھ ہی آپ کے وہاں ہونے سے اور آپ کے وہاں قیام کرنے سے ہم لوگ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ محفوظ خیال کرنے لگیں گے۔ امید ہے آپ میری اس گزارش کو رد نہیں کریں گے۔ اخیمود جب خاموش ہو گیا تو ارسلان کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی نظام الملک توسی بول پڑا۔ ارسلان میرے بیٹے، جو کچھ اخیموت نے کہا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ ساتھ ہی عجیب سے انداز میں نظام الملک نے کیم الدولہ، بدران اور برسک کی طرف دیکھا، پھر وہ باری باری ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ارسلان محترم، اخیموت کا کہنا درست ہے، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اسے ٹالا نہیں جانا چاہیے۔ ارسلان نے کچھ سوچا، پھر براہ راست وہ اخیموت کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، محترم اخیموت، جو کچھ آپ نے کہا ہے اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں آپ پر یہ انکشاف کروں کہ میرے وہاں قیام کرنے سے آپ اور آپ کے اہل خانہ ایک طرح سے گھٹن میں رہیں گے۔ مجھے ملنے جلنے والے لوگ آتے رہیں گے، ان کی آمد کی وجہ سے آپ لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اخیموت کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، بڑے پیارے انداز میں اپنا ہاتھ اس نے ارسلان کے کندھے پر رکھا اور کہنے لگا، امیر، آپ کا کہنا درست نہیں۔ اگر آپ وہاں قیام کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ سے جو ملنے جلنے کے لیے آئیں گے وہ آپ کے جاننے والے اور آپ کے قابل اعتماد ہوں گے، کوئی فالتو آدمی تو آپ سے ملنے کے لیے نہیں آئے گا۔ لہٰذا آپ کے وہاں رہنے اور آپ کے ملنے والوں کی آمد کے باعث ہم اپنے آپ کو زیادہ محفوظ خیال کریں گے، اور جو امر موسیٰ اور ابن عطاش کا خوف مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر طاری ہے وہ کسی حد تک جاتا رہے گا۔ امیر، انکار نہ کیجیے گا، میں اپنے اہل خانہ سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، اور آج رات کا کھانا آپ کا ہمارے ہاں ہے۔ رستے میں نے اس سلسلے میں محترم نظام الملک سے بھی بات کی، اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ آج رات جو آپ کی دعوت کی جائے گی، اس دعوت میں نظام الملک کے علاوہ کیم الدولہ، بدران اور برسک بھی شامل ہوں گے۔ اب آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ جبکہ نظام الملک بھی میرے فیصلے کی تائید کر چکے ہیں، کیم الدولہ، بدران اور برسک بھی میرے ہاں میں ہاں ملا چکے ہیں۔ ارسلان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی،
اور کہنے لگا، محترم اخی موت، اگر آپ کا اور میرے ان ساتھیوں کا یہی فیصلہ ہے تو میں اپنی حویلی کے ایک حصے میں قیام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر اخی موت اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر اٹھیں چلیں۔ ارسلان کھڑا ہو گیا۔ پھر نظام الملک اور اخیموت کے ساتھ قیم الدولہ، بدران، برسک اور ارسلان لشکر گاہ سے نکل کر ارسلان کی حویلی کا رخ کر رہے تھے۔ جب وہ حویلی کے صدر دروازے پر آئے تو حویلی کے ارد گرد اور اطراف میں اخیموت اور اس کے اہل خانہ کے لیے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے جو محافظ مقرر کر رکھے تھے، انہوں نے ارسلان کا شاندار استقبال کیا۔ پھر وہ حویلی میں داخل ہوئے۔ صحن عبور کرنے کے بعد جب وہ سکونتی حصے میں کے قریب گئے تو سامنے کی طرف سے اخیموت کی بیوی سفینہ اور بڑی بیٹی غریاد نمودار ہوئی۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کو مخاطب کر کے اخیموت مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر ارسلان، یہ سامنے میری بیوی سفینہ ہے اور بڑی بیٹی غریاد ہے۔ چھوٹی بیٹی پر چونکہ ایک بار افتاد گزر چکی ہے، لہٰذا وہ ہر وقت سہمی سہمی ڈری ڈری خوفزدہ سی رہتی ہے۔ اب اس نے ہمارے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ سفینہ اور غریاد کے قریب گئے تب سفینہ نے بڑی خوش دلی سے ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر ارسلان، میں آپ کو اور آپ کی حویلی ہی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سفینہ جب خاموش ہوئی تو ارسلان کو غریاد نے مخاطب کیا، لگتا ہے آپ میرے باپ کی اس تجویز سے اتفاق کر گئے ہیں کہ آپ یہاں حویلی کے ایک حصے میں ہی رہیں گے۔ اس لحاظ سے میں نہ آپ کو امیر کہہ کر مخاطب کروں گی، نہ آپ کا نام لے کر مخاطب کروں گی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کو بھائی کہہ کر مخاطب کر سکتی ہوں؟ غریاد کے ان الفاظ پر ارسلان کی گردن جھک گئی اور وہ اداس ہو گیا۔ غریاد نے پھر اسے مخاطب کیا، بھائی، لگتا ہے میری باتوں سے آپ کی دل شکنی ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں سمرقند میں آپ کے ماں باپ بھائی بہن مارے گئے ہیں۔ یقیناً اس حویلی میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو ان کی یاد آئی ہوگی، اس لیے کہ اس حویلی میں آپ کے ماں باپ بھائی بہن کی یادیں وابستہ ہیں۔ ارسلان نے آہستہ آہستہ گردن سیدھی کی، پھر اسے مخاطب کیا، غریاد، تم نے مجھے بھائی کہہ کر میرے غموں کی کافی حد تک تلافی کر دی ہے۔ میں ہمیشہ تم جیسی بہن پر فخر کروں گا۔ تم مجھ سے عمر میں بڑی ہو۔ جہاں ایک ماں کی حیثیت سے میں سفینہ کا احترام کروں گا، وہاں ایک بڑی بہن کی حیثیت سے تمہاری ذات بھی میرے لیے قابل احترام ہوگی۔ پھر سب حویلی میں داخل ہوئے۔ سفینہ اور غریاد تو وہاں سے ہٹ کر مطبخ کی طرف چلی گئیں۔ زوباہ پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ تینوں مل کر جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگیں۔ نظام الملک، اخیموت، قیم الدولہ، بدران، برسک اور ارسلان نے مل کر حویلی کے سارے کمروں کا جائزہ لیا۔ پھر ایک بڑا حصہ اخیموت اور اس کے اہل خانہ کے لیے مختص کر دیا گیا اور سامنے ایک طرف والے 2 کمرے ارسلان نے اپنے لیے مختص کر لیے۔ پھر انہی 2 کمروں میں سے ایک میں بیٹھ کر سب باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ مغرب کی نماز انہوں نے وہاں ادا کی۔ اس کے بعد کمرے میں سفینہ داخل ہوئی اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہوں تو میں کھانے کے برتن یہیں لگواؤں۔ نظام الملک نے جب اس بات میں سر ہلا دیا تو سفینہ وہاں سے چلی گئی۔ لوٹ کے وہ مطبخ میں داخل ہوئی۔ زوبا اور غریاد کھانے کی اشیاء برتنوں میں ڈال کے سجا چکی تھیں۔ پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے سفینہ کہنے لگی، اب دونوں بہنیں برتن اٹھاؤ، اس کمرے میں لے چلو جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں کھانا لگاتے ہیں۔ زوباہ نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے اپنی ماں سفینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، ماں، تم اور غریاد دونوں برتن لے جاؤ، میں وہاں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ سفینہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ غریاد بول پڑی، زوباہ میری بہن، تمہارا ان لوگوں کے سامنے جانا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ میں اور ماں جائیں نہ جائیں، تمہارا جانا اس بنا پر بنتا ہے کہ میری بہن، کل کو اگر ہم سب پر یا کم از کم تم اکیلی پر کوئی مصیبت آتی ہے اور امیر ارسلان یا دوسرے سالار تمہاری مدد کے لیے نکلتے ہیں، اگر انہوں نے تمہاری شکل نہ دیکھی ہوگی تو وہ تمہیں کہاں تلاش کرتے پھریں گے، کیسے تمہاری مدد کریں گے؟ دیکھو، امر موسیٰ کو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو اور ہم بھی اس کی شیطانی حرکتوں سے واقف ہیں۔ گو یہاں ہم پناہ لے چکے ہیں، سلطان نے ہماری حفاظت کا بھی سامان کر دیا ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ امر موسیٰ اپنی شیطنیت سے باز نہیں آئے گا۔ یہاں بھی کسی نہ کسی طرح وہ اپنے فدائی بھیجنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ تمہیں اٹھا نہ سکے تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا میری بہن، ایسی صورت میں کم از کم امیر ارسلان کے سامنے جانا تمہارا انتہائی
انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اب انہوں نے اس حویلی میں رہنا ہے۔ اس حویلی میں اگر تم پر کوئی افراد ٹوٹتی ہے تو تمہیں پہچانتے ہوئے امیر ارسلان بر وقت تمہاری مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ اب بولو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ زوبا تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر اپنی بڑی بہن غریات کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میری عزیز بہن، کہتی تو ٹھیک ہے، اگر میں یوں ہی حویلی کے ایک حصے میں گمنام پڑی رہی، کسی کے سامنے نہ گئی اور مجھ پر افراد آن پڑی تو کوئی بر وقت میری مدد نہیں کر سکے گا، نہ مجھے پہچان سکے گا، لہٰذا میں تمہاری باتوں سے اتفاق کرتی ہوں، چلو میں تمہارے ساتھ برتن لے کر چلتی ہوں۔ پھر تینوں ماں بیٹی نے کھانے کے برتن اٹھائے اس کمرے میں داخل ہوئیں۔ برتن رکھنے کے بعد زوبا نے بلند آواز میں سب سے سلام کہا، اس پر سفینہ ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر ارسلان، یہ میری بیٹی زوبا ہے، بس ذرا سہمی سی ڈری سی رہتی ہے۔ ارسلان مسکرایا اور کہنے لگا، آپ کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ سے اور غریات بہن سے تو متعارف ہو ہی چکا ہوں، تیسری زوبا ہی ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، مجھے آپ کی اس گفتگو پر اعتراض ہے۔ جب غریات مجھے بھائی کہہ چکی ہے تو اس رشتے سے میں آپ کے سامنے بیٹے کی حیثیت رکھتا ہوں۔ امیر کہنے کی بجائے اگر آپ مجھے بیٹا کہہ کر آئندہ پکاریں تو مجھے بے حد خوشی اور سکون ہوگا۔ امیر ارسلان کی ان باتوں سے سفینہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر جب کھانے کے برتن لگ چکے تو ارسلان نے سفینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مادر محترم، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ تینوں بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ دیکھیں، عورت مرد کی زندگی کا ایک حصہ ہے جسے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ میری خواہش ہے کہ آپ یہاں تینوں ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ سفینہ مان گئی۔ پھر تینوں ماں بیٹی وہیں بیٹھ کر سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگیں۔ کھانے کے بعد جب سارے برتن اٹھا لیے گئے تو نظام الملک اخیموت، ارسلان، قیمت دولہ، بدران اور برسک پھر اسی کمرے میں بیٹھ کر کسی موضوع پر گفتگو کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے کے دروازے پر سفینہ نمودار ہوئی اور ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، ارسلان، میرے بیٹے، تھوڑی دیر کے لیے ساتھ والے کمرے میں آؤ۔ یہ کمرہ تمہارے دیوان خانے کے طور پر استعمال ہوگا جس میں تم اس وقت بیٹھے ہوئے ہو۔ ساتھ والا کمرہ تمہاری خوابگاہ کے طور پر تیار کر دیا گیا ہے۔ اسی کمرے کو ذرا آ کر دیکھ لو، اگر وہاں تم کسی اور چیز کی ضرورت محسوس کرو تو بتا دو، اس کا اہتمام کر دیا جائے گا، اس لیے کہ حویلی میں ہر شے موجود ہے۔ ارسلان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سفینہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں پہلے سے غریات اور زوبا موجود تھیں۔ کمرے کی انہوں نے بہترین صفائی کر کے ایک طرف میں سحری لگا دی ہوئی تھی۔ ضرورت کا سارا سامان کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کی بہترین آرائش بھی کی جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک ارسلان کمرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مادر محترم، جب میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس حویلی میں رہتا تھا تب بھی میری رہائش کا کمرہ اس قدر آراستہ نہ تھا جتنا آپ لوگوں نے کر دیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں، لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ اس کمرے کی آرائش سے مجھے صرف 2 دن مستفید ہونا نصیب ہوگا، اس لیے کہ 2 دن بعد لشکر یہاں سے سمرقند کی طرف کوچ کرے گا اور سمرقند کے والی نے جو بغاوت کی ہے اسے فرو کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں آپ تینوں ماں بیٹی نے بہت کام کیا ہے، اب آپ آرام کریں۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں سو رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی سفینہ، زوبا اور غریات حویلی کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئیں۔ ارسلان وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سب باتیں کرتے رہے، پھر قیمت دولہ، بدران، برسک اور نظام الملک اٹھ کر چلے گئے۔ اخیموت بھی اپنے رہائشی حصے کی طرف چلا گیا۔ جبکہ ارسلان وہاں سے اٹھا اپنی خوابگاہ کی طرف جانا چاہتا تھا کہ اخیموت موڑا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ارسلان بیٹے، تم اپنا گھوڑا تو یہاں نہیں لائے، کیا وہاں کوئی اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ ارسلان مسکرایا اور کہنے لگا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، لشکر گاہ میں میرے گھوڑے کی بہترین دیکھ بھال ہوگی۔ بہرحال کل میں گھوڑے کو حویلی ہی میں لے آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اخیموت آگے بڑھ گیا اور ارسلان آرام کرنے کے لیے اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔